جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے، 1500 صحابہ موجود ہیں۔ کتنے صحابی موجود ہیں؟ 1500 صحابہ موجود ہیں۔ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، کڑاکی کی ٹھنڈ ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو دانا نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آ کر کھڑا ہوا، کہتا ہے اپنا پیٹ کا کپڑا اٹھایا، دیکھا ایک پتھر بندھا ہوا، پیٹ میں کئی پتھر بندھا ہے؟ ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، کھڑا نہیں ہو جاتا یا رسول اللہ، اس لیے میں نے اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں پتھر کو باندھا ہے۔ او مسلمانوں، نوجوانوں سنو، آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے شکم میں پیٹ میں ایک پتھر بندھا ہوا دیکھا، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تیرے پیٹ میں ایک پتھر بندھا ہے۔ آپ نے اپنا کرتا ہٹایا، آپ نے اپنا کرتا کو ہٹایا، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم میں پیٹ میں 2 پتھر بندھے۔ کئے پتھر بندھے؟ ارے بولو، زور سے بولو۔ فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، فاقے سے بندھا پیٹ پہ، فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا۔ صحابی کے پیٹ میں ایک پتھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں 2 پتھر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھے تو پریشان ہو گئے، بھاگے گھر، گھر بھاگے، بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، بیوی سے جا کر کہتے ہیں اے میری پیاری بیوی، اے میری پیاری شریک حیات، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی کہتی خیریت ہے؟ بولا خیریت نہیں ہے، میں میدان سے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز ہو گئے کھانا نہیں کھایا، پیٹ میں 2 پتھر بندھے۔ مسلمانوں، آج بریانی کھا کر ہم نماز نہیں پڑھتے، پلاؤ کھا کر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی دنیا کی نعمتوں کو کھا کر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے یہ دین کیسے آیا ہم تک؟ صحابہ کرام کو کھانا نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے چبا چبا کر زندہ رہتے تھے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ آج مرغا کھا کر، مٹن پلاؤ بریانی کھا کر، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے، توفیق نہیں ہوتی چلو جا کر فرض کی 4 رکعت نماز ادا کرو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج، گھر میں تو کھانے کو کچھ ہے نہیں، آپ تو جانتے ہیں، لیکن ہاں یہ 2 سیر جو ہے، جو جانن نا، جو ہے، اس کی میں آٹا بنا لیتی ہوں، ایک بکری کا بچہ ہے، آپ اس کو ذبح کر دیئے، گوشت بنا دیں گے، روٹی بنا دیں گے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرائیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کے بچے کو ذبح کیے، گوشت کا بوٹی بنا کر بیوی کو دیا کہ ایسا کرو، تیاری کرو تم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیتے ہیں، سنا دیتے، خوشخبری سنا دیتے ہیں، قربان جائیے۔ بھاگا بھاگا میدان آئے، اور اللہ کے رسول، اس میدان میں کتنے صحابہ تھے؟ ارے زور سے بولو، 1500، 250 اور 1,500 صحابہ کھدائی کر رہے تھے۔ کہا کہ کافر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس حملے سے بچنے کے لیے کھدائی کر رہے تھے تاکہ مدینے کی سرحد میں وہ کافر نہ آ پائے، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، سارے صحابہ لگے ہوئے تھے کھدائی میں، اور خود ایک پتھر، ایسا پتھر تھا جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، کھدائی کرنے میں پتھر آ گیا، پتھر سے صحابہ مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا ہے، اور قربان جاؤ معجزہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پتھر ہم لوگوں سے نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لاؤ ہتھوڑا لاؤ میں توڑوں،
اور قربان جاؤ لیے اور جیسے ہی مارے پتھر کئی حصوں میں بٹ گیا. ارے سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا. دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا. دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا. مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا، اس کو لاجواب کر دیا. مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا، اس کو لاجواب کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور کان میں کہتے ہیں. کہاں کہتے ہیں؟ ارے زور سے بولو. کان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ 10-12 آدمی کا کھانے کا ہم نے انتظام کیا ہے، آپ چلیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایک پتھر پر چڑھے. کہاں چڑھے؟ پتھر پر چڑھے، ٹیلے پر چڑھے اور ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا. وہ جو 1500-1500 صحابہ تھے، اعلان کیا کہ میرے صحابیوں سنو، ہم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بیٹھ گئے کہ مارا گیا. وہاں 10 آدمی کا کھانا بنا، یا 1500 کو دعوت ہو گئی. بھائی کتنے کی دعوت ہو گئی؟ آدمی پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولا بابا تو بیٹھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ 1500 کہاں کھپے گا. قربان جائیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اب بیٹھ کر کھڑے ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم کو گھر جانا ہوگا، بیوی کو بتانا ہوگا، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے. اٹھے گھر کی طرف بھاگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دی، جابر مجھے پتا ہے تو کیوں بھاگا جا رہا، لیکن جابر سنو، جب تک میں نہ آؤں گوشت کی ہانڈی چولہے سے نیچے نہ اتارنا، جب تک میں نہ پہنچوں روٹی بنانا شروع مت کرنا. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. لعاب دہن لیے. لعاب دہن جانے نا، تھوک کی بولے نا اپنا لیے، گوشت کی ہانڈی میں ڈالے، ڈھکن بند کرو. لعاب دہن لیے، آٹا میں ملائے، روٹیاں بنانا شروع کرو. کچھ عورتوں کو بٹھا دیا، روٹیاں بناؤ. 10 آدمی، 20 آدمی، 15 آدمی، 25 آدمی، 30 آدمی، 50 آدمی، بیٹھتے جاؤ کھاتے جاؤ، بیٹھتے جاؤ کھاتے جاؤ. لوگ بیٹھ رہے ہیں کھا رہے، بیٹھ رہے ہیں کھا رہے، کھا کے فارغ ہوتے جا رہے ہیں. کھاتے کھاتے 1500 صحابہ پیٹ بھر کر شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کے گھر میں دعوت تھی کہ سارے لوگ کھانا کھا چکے، جب ہم گوشت کی ہانڈی کے ڈھکن کو کھول کر دیکھے تو یہ دیکھے کہ جتنا گوشت پہلے تھا اتنا گوشت اب بھی موجود ہے. ہاں ہاں. اور روٹی کا عالم یہی ہے کہ آٹا جتنا گوندا گیا تو اتنا آٹا ہے موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو. تو جو لوگ گوشت کھائے تھے نا، جو ہڈی بچی تھی، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو. تو ہڈیاں جمع کی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ، جابر نے ہم سب کی دعوت کی تھی، یہ بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، یا اللہ ہم سب کو گوشت کھلایا، یا اللہ اس بکری کے بچے کو زندہ کر دے. اور نبی کی دعا ہو رد ہوگی؟ ارے بولو بھائی رد ہوگی اور قبول ہو جائے. او قربان جاؤ، نبی کا دعا مانگنا تھا، رسول کا دعا مانگنا تھا، حبیب کبریا کا دعا مانگنا تھا. دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بکری کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جابر یہ لے جا، یہ لے جا،
یہ اپنا بکری کا بچہ بھی لے جا، یہ آٹا بھی لے جا، ہم سب کو میرا اللہ نے کھانا کھلا بھی دیا ہے، پانی پلا بھی دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مہمان کا اکرام کرو، مہمان کی عزت کرو۔ کوئی مہمان گھر میں آ جائے، اچھا دیکھیے کہ ایک بات یاد رکھنا، مہمان اگر گھر میں آتا ہے تو وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے۔ مہمان اپنی روزی، ارے بولو زور سے بولو، اپنے روزی لے کے آتا ہے، وہ تمہارا نہیں کھاتا، اللہ اس کو کھلاتا ہے۔ اچھا مہمان کی بڑی فضیلت ہے، جس گھر میں زیادہ مہمان آئے گا اس گھر میں بلا نہیں آ سکتی۔ ایک بات نوٹ کر لینا، جس گھر میں زیادہ مہمان کا آنا جانا ہو، لیکن 40واں والا مہمان نہیں۔ مہمان کا مطلب کیا ہے؟ گئے ایک آدھ دن رکے، ایک آدھ گھنٹہ رکے، ناشتہ پانی کھائے، چائے پانی کیے اور چل دیے۔ اب بعض لوگ تو مہمانوں کو بھگانے بھی جانتے ہیں، بولے سمدھی گھوڑ کب جا بہن، بولا ابھی تو ابھی کی ہے بھائی، بولا نہیں ایک ٹرین چھلکی 1 گھنٹہ بعد، بولا بھائی نہیں ٹرین نہیں پکڑیں گے ہم، ابھی تو ایوے کیے ہیں۔ مہمان کا اکرام کرو۔